تیرے واسطے کی اگلی قسط۔ تو چلیں ہم پڑھتے ہیں ناول کی ایپیسوڈ 10 کی طرف۔ تیرے واسطے، تحریر ایمن رضا، ایپیسوڈ 10۔ مامی نے حور کو 2 دن کمرے میں بند رکھا تھا۔ ماموں تو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر تھے۔ بچہ محسن تو اسے بھی مامی نے اس کے قریب تک پھٹکنے نہ دیا تھا، اور آخر کار اس کی شادی کا دن آ ہی گیا تھا، جہاں زبردستی اس کا نکاح اس بڈھے شخص سے کیا جا رہا تھا۔ وہ لاکھ روئی چلائی مگر اس کی مزاحمت کسی کام نہ آئی۔ ماموں نے زبردستی اسے تیار کروایا۔ اس بے شرم شخص کی طرف سے بھیجا گیا جوڑا وہ مرتی کیا نہ کرتی زیب تن کر گئی تھی، مگر اس بیک لیس بلاؤز کو پہن کر اسے ایسا لگ رہا تھا کوئی بچھو اسے ڈس رہا ہو۔ وہ جو کبھی ننگے سر باہر نہ گئی تھی، اسے دعوت عام بنانے کے لیے وہ نیم برہنہ عروسے لباس زبردستی پہنایا گیا تھا۔ وہ تو واش روم سے نکلنے کے لیے ہی تیار نہ تھی، مگر مامی کی لاتوں اور گھونسوں کے آگے اس کی ایک نہ چل پائی۔ کمر پر مامی کے تشدد بھرے نشانات نقش تھے، جسے تمام تر میک اپ بھی چھپانے میں کامیاب نہ ہو رہا تھا۔ تبھی ان کے دل میں پتہ نہیں کیا سمائی کہ اس کی کمر پر دوپٹہ سیٹ کروا دیا، تاکہ اپنی شرمندگی بھرے کارنامے چھپا سکیں۔ آدھی آستینوں میں اس کے سفید دودیا بازو دمک رہے تھے۔ سرخ اور روسی لباس نے اس کے وجود کو اور 2 آتشہ بنا دیا تھا، یہاں تک کہ اسے دیکھ کر لڑکیاں بھی اس کی خوبصورتی پر رشک کر رہی تھیں، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جن کے دل مر جائیں انہیں یہ سجاوٹ بھی ایک آنکھ نہیں بھاتی، بلکہ زہر لگتی ہے، اور یہ زہر وہ وہاں کھڑی خود میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ مامی، کچھ تو خدا کا خوف کریں، بخش دیں مجھے، قیامت کے دن میرے ماں باپ کو کیا منہ دکھائیں گی؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ آنسو چہرے پر بہتے کاجل پھیلانے کا سبب بن رہے تھے، جنہیں اس کی مامی نے نخوت سے دیکھا، اور ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی، زیادہ بکواس مت کر، تب کی تب دیکھی جائے گی۔ ابھی تو اپنی اس نحوست کا سایہ ہم پر سے دور کر۔ میں بس اور کچھ نہیں چاہتی، جلد سے جلد تجھے بھیج کر میں اپنے گھر سے اس برے سائے کو ختم کرنا چاہتی ہوں، اور اپنے بیٹے کو تجھ جیسی ڈائن کے زلفوں کے اسیر ہونے سے بچانا چاہتی ہوں۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے اس کا بازو درشتی سے دبوچتی ہوئی اسے باہر اسٹیج پر لے کر جانے لگیں، جہاں بیچ ہال کے رستے میں ہی انہیں محسن مل گیا تھا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں سے وارن کرتے سائڈ پر ہٹنے کا کہنے لگیں۔ امی پلیز ایسا مت کریں میرے ساتھ، بابا آئیں گے تو آپ ان کو کیا جواب دیں گی؟ کیا وہ اپنے بیٹے کی محبت اسے دلوا نہ سکیں؟ میں محبت کرتا ہوں، حور سے آپ میری محبت کو کیسے آخر کسی اور کے حوالے کر سکتی ہیں؟ پلیز امی یہیں رک جائیں۔ وہ ان کے آگے منت کرتا ہوا بولا، مگر انہوں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ ہٹ جا محسن میرے آگے سے، اگر تو آج نہ ہٹا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گا، اور میں تجھے اپنا چہرہ بھی دیکھنا نصیب نہیں کروں گا، دودھ بھی نہیں بخشوں گی۔ اگر تم نے اب ایک لفظ بھی کہا تو بھول جانا کہ تمہاری کوئی ماں بھی تھی۔ انہوں نے اس کو جھٹکتے ہوئے کہا تو وہ اپنے لب بھینچ کر رہ گیا، آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ گئی تھیں۔ آخر اب وہ اس کے بعد کہہ بھی کیا سکتا تھا؟ کیا وہ اپنے ماں کے خلاف جا سکتا تھا؟ اور کیا وہ اپنی محبت پر ایسا ظلم ہوتے ہوئے دیکھ پائے گا؟ کیا وہ بزدل ٹھہرے گا اپنی محبت کے مقدر میں؟ اسے خاموش ہوتا دیکھ کر حور کے قدم ڈگمگانے لگے تھے۔ وہ بے یقینی سے محسن کو دیکھنے لگی تھی تو بس یہاں تک تھی اس کی محبت کہ اس کی ماں نے اسے قسم دی اور اس کے قدم وہیں تھم گئے، اور تو اور وہ اپنی محبت کے لیے ایک لفظ تک نہ بول پایا۔ کیا ایسی ہوتی ہے محبت؟ اگر ایسی ہوتی تھی محبت تو اسے نفرت تھی ایسی محبت سے۔ اس سے تو لاکھ درجے بہتر وہ شخص تھا جس نے اس کی عزت بچائی تھی، بے شک وہ کردار کا اچھا نہ صحیح مگر اس کی عزت کا رکھوالا تو تھا۔ محسن، کچھ کہتے کیوں نہیں تم؟ کچھ بولو بھی، کچھ کہو مامی سے، مت کرے میرے ساتھ یہ ظلم۔ کہاں گئی تمہاری محبت؟ کہاں گئے تمہارے وہ وعدے؟ وہ سب جھوٹ تھا، تم بھی ایک فریبی شخص نکلے جو اپنا وعدہ وفا نہ کر پائے۔ تو ہے تم پر محسن، تو ہے تمہاری محبت پر، اور مجھ پر بھی جس نے تم جیسے شخص سے محبت کی۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے اپنے آپ سے کہ میں نے تم جیسے شخص کو چاہا جو میرے لیے کھڑا تک نہ ہو سکا۔ یاد رکھنا، معاف نہیں کروں گی میں کبھی تمہیں۔ وہ سسک کے بولی تو اس کی مامی نے نفرت سے اس کے آنسو دیکھے اور اسے وہاں سے گھسیٹتے ہوئے آگے لے جانے لگی، جہاں وہ شخص رال ٹپکاتی نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا، جسے دیکھ کر محسن کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، مگر اس کی ماں کی قسم نے اس کے قدموں کو زنجیر کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ چلے مولوی صاحب، نکاح پڑھوائیے، اس کی مامی اس کو زبردستی اسٹیج پر بٹھاتے ہوئے بولی، جو بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک طرف سے اس کرائیہ نامی شخص نے اس کا بازو زبردستی پکڑ لیا تھا۔ حور کو لگا اس کو کسی کوئلے نے چھو لیا ہو، اس نامحرم کا لمس اسے جلدی آنکھ میں دھکیل گیا تھا۔ اس کے دل نے بے ساختہ تڑپ کر خدا سے دعا کی تھی کہ اگر کوئی فرشتہ ہے تو اسے بھیج اس کی مدد کے لیے۔ آخر کہاں گیا وہ شخص جو اس کی عزت کو ہر بار بچا لیا کرتا تھا؟ آخر کیوں نہیں پہنچ پا رہا تھا وہ شخص اب اس تک؟ نہیں کروں گی میں کوئی نکاح،
मैं नहीं चाहती इस शख्स को अपने हमसफ़र के तौर पर। वो एक बार सबके सामने नफ़ी करते हुए बोली तो सब मेहमानों ने मुंह में उंगलियां दबाईं, जबकि मामी ने रख कर उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ा था। वो सुर्ख चेहरा लिए बेयकीनी से उन्हें हैरत से फटी आंखों समेत देख रही थी, जिससे आंसू मोतियों की आबशार की तरह बह रहे थे, जो खूंखार निगाहों से उसे घूर रही थी। तो किसको करना है? अपने उस यार को जो मेरे भाई की अबतर हालत कर गया। चुपचाप निकाह कर यहाँ। आज वो तेरा यार नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए, इसलिए बेहतरी इसी में है कि 2 बोल पढ़कर यहाँ से दफा हो जा। वो चटक ही तो पड़ी थी गुस्से की ज्यादती से, और वूर तो ऐसी थी जैसे जख्मों से खून रिस रहा हो। गाल अभी तक सनसना रहा था, होठ का किनारा फटने से खून की लकीर थोड़ी तक बह निकली थी। अभी कुछ लम्हे ही गुजरे थे कि एक साथ बहुत सी गाड़ियां रुकने की आवाज़ आई और फिर एकदम फायरिंग होने लगी। हॉल के बाहर सब कानों में उंगलियां दबाए बैठे थे, क्योंकि ये शोर नज़दीक तर आता जा रहा था। ठा की आवाज़ से दरवाजे को लात मारता वो शान से अंदर दाखिल हुआ। एक हाथ में क्लाशनकोव थाम रखी थी, जो मुसलसल गोलियां बरसा रही थी हवा में। पीछे गुंडों की टोली भी सुटट बुटट उसके पीछे पीछे ही यही अमल दोहराती अंदर दाखिल हो रही थी। मेहमानों में खौफ व हरास फैल चुका था, जबकि उसके लबों पर खतरनाक मुस्कुराहट थी, मौत से पहले की खतरनाक मुस्कुराहट जो हूर ने उस दिन उसके चेहरे पर देखी थी। शादी, वो भी दूल्हे के बगैर? ऐसा कैसे मुमकिन है? वो चेहरे पर सर्द मुस्कुराहट लिए भारी कदम रखते उनकी तरफ बढ़ता बोला, क्या किसी ने डैमन को याद किया? वो स्टेज पर पहुंचता मामी को सख्त खतरनाक कच्चा चबा देने वाली नजरों के हिसार में लेते बोला, तो वो जो हूर को अपने नाखूनों से भींचे हुई थी झट उससे दूर हुई। कौन हो तुम? वो हकलाते हुए बोली, आपका दामाद। वो एक आंख मारता उनकी अगली सांसें लेना दूभर कर चुका था। क्या बकवास है ये? कौन सा दामाद? मेरी बेटी की शादी नहीं हुई अभी। वो 2 कदम पीछे लेते बोली, उसे देख जो उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। अरे आपकी इस बेटी की बात कर रहा हूँ मैं, जो डैमन के दिल पर हुक्मरानी करने के इल्ज़ाम में आज हमेशा हमेशा के लिए इसकी कब्ज़ में कैद होने जा रही है। सही कहा ना मैंने, लिटिल फेरी? वह गर्दन तिरछी किए उसके सामने एक घुटने के बल बैठता उसे जुमाइए सवाल करते बोला, जो यकटक उसे देख रही थी। सांस लेना तो शायद वो भूल ही चुकी थी। क्या दुआएं इस तरह भी कबूल होती हैं? वो सोच कर रह गई। बकवास बंद करो तुम। कैसे दामाद हो सकते हो हमारे? हूर की शादी इससे होगी। माँ उस शख्स की तरफ इशारा करते बोली, जिसे देखकर डैमन की नज़रें आग उगलने लगी थी। वो झटके से खड़ा हुआ और उनकी तरफ पलटा था। लगता है सासू माँ की नज़रें काम करना छोड़ चुकी हैं। बारात तो मैं लाया हूँ ना सासू माँ, तो दुल्हनिया भी मेरे साथ ही जाएगी। वो अपने गुंडों को इशारा करते बोला, जो एक बार फिर गोलियां बरसाकर लोगों की चीखें निकालने का बाइस बने थे। वो पहला ऐसा दुल्हा था जो अपने बारात में सिर्फ गुंडे लाया था। ये मेरी बेवा बनेगी, सुना तूने? वो हूर का बाजू खींचकर अपने करीब करते गुस्से से बोला, तो डैमन को अपनी नसें गुस्से से फटती महसूस हुई थी। उसकी गेरी को कोई और हाथ लगा रहा था, वो भी एक गली शख्स। उसने आव देखा न था और निशाना लेकर सीधा उसके बाजू पर फायर किया, जो उसने हूर के गिर्द बांध रखा था। ठा की आवाज़ से गोली उसका बाजू चीरते गुजर गई थी। वो दर्द से बिलबिलाने लगा था। मेरी चीज़ों पर कोई नज़र रखे, ये डैमन को बर्दाश्त नहीं। और तूने तो मेरी होने वाली बीवी को अपने गंदे हाथ से छुआ है, सोच तेरा क्या हाल करूँगा मैं। उसके क़रीब झुकते वो नफरत से फुंकारते बोला, तो वो गिड़गिड़ाने लगा था। कौन सी बीवी? कहाँ की बीवी? उसकी मामी दोबारा मैदान में कूदी थी। नहीं हुई तो ये लीजिए, अब हो गई। चल चल बे मौलवी, शुरू हो जा। 5 मिनट में मामी और मोहसिन को गुंडों ने बंदूक के नरगे में घेरे रखा और डैमन ने सबके सामने उससे निकाह किया था, और ये लम्हा अमर हो गया था। खौफ से उसका दिल सीने में फड़फड़ा रहा था। बगैर सोचे समझे तो ये कदम ले लिया था, मगर क्या वाकई उसने ठीक किया था? कहीं वो एक खाई से निकल कर दूसरी में तो नहीं जा गिरी थी? ये तुमने अच्छा नहीं किया हूर, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। वो झटपटाते हुए बोली। वो डर कर डैमन के पीछे छुपी थी। उसका इस्तेहाक जमाना डैमन के दिल में गुदगुदी कर गया था। वो मुस्कुरा कर पलटा तो वो झट उससे दूर हुई, मगर उसे यह अमल कुछ खास न भाया था। डैमन की बीवी से कोई इस लहजे में बात करे, ये उसे गवारा नहीं। वो बंदूक उसकी मामी पर तानते हुए बोला, तो मोहसिन झटपटाकर अपनी माँ को उनसे छुड़ाने लगा। नहीं, इससे पहले कि वो फायर करता वो चीखें और उसका बाजू जोर से थामकर नफी में सर हिलाने लगी, जिसे डैमन ने दिलचस्पी से देखा था। लम्हे में बंदूक रेंगती हुई उसकी ठोरी पर गई। डैमन ने बंदूक की नाल से उसका चेहरा ऊंचा किया और गहरी अंदर तक उतरती नजरें उसकी आंखों में डाले बोला, इतनी भी रहमदिली अच्छी नहीं होती फेरी, जो आपकी जान तक ले ले। वो उससे कुछ बावर करवाते हुए बोला, तो मोहसिन जली आवाज़ में बोला,
تو صحیح کہتے تھے ماموں، تم نے پہلے کسی کو پسند کر رکھا تھا تو پاک بازی کا ناٹک کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ صاف کیوں نہیں کہتی بدچلن تھی تم، جسے محبت نہیں بلکہ دل لگی راس آتی ہے۔ محسن نفرت میں اندھا ہوتا اس کی عزت کے بھرے بازار میں پرخچے اڑاتا ہوا بولا تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ تو یہ تھا وہ محسن جس کے پیچھے اس نے اتنے سال گنوائے تھے۔ شش! ڈائمنڈ نے اشارہ کرتے ایک فائر کیا جو محسن کا بازو چیر کر نکلا تھا اور وہ چیخنے چلانے لگا تھا درد سے۔ کہا تھا نا میری بیوی کے بارے میں بکواس مت کرنا، زندہ نہیں چھوڑتا ڈائمنڈ اپنی عزت پر بات کرنے والوں کو، اور تو نے تو میری بیوی کی کردار کشی کی ہے، تجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن پر گرفت سخت کرتے بولا جس کا سانس لینا دوبھر ہو گیا تھا۔ چھوڑیں اسے، وہ مر جائے گا۔ وہ اس کا بازو جھنجھوڑتے بولی۔ مامی الگ اپنے آپ کو پیٹ رہی تھی۔ تم مر جائے میری بلا سے، دنیا سے ایک بوجھ تو کم ہوگا۔ وہ خطرناک مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا تو وہ اندر تک خوف میں مطلع ہو گئی۔ سنیے، وہ آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سمیت اس سے التجائی انداز میں بولی تو اس کی دھڑکن جو کب کی ساکت پڑی تھی اس کے پتھر دل میں تاج برپا کر گئی تھی۔ حکم کیجیے، وہ بے ساختہ بقائے کسی ارادے کے بولا تھا جیسے الفاظ خود بخود منہ سے ادا ہو گئے ہوں۔ یہ لمحہ امر ہو گیا تھا۔ قسمت بڑی اچھی ہے تیری جو میری بیوی بیچ میں آ گئی، ورنہ… وہ بات ادھوری چھوڑ کر اس کے آنسوؤں کو دیکھ لب بھینچ کر رہ گیا۔ اپنی بیوی کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں تم لوگوں کو، کیونکہ اپنی وجہ سے اپنی بیوی کی آنکھ میں آیا ایک بھی آنسو حرام ہے مجھ پر۔ وہ جنونی انداز میں اس کے آنسو تکتا ان کو اپنے انگوٹھے کے پورے سے صاف کرتا بولا تو اس کے ہر انداز سے دیوانگی ٹپک رہی تھی۔ جی تو جناب، آج تو ڈائمنڈ ہی چھایا ہوا تھا پوری ایپیسوڈ میں۔ بہت مزہ آیا آج کی ایپیسوڈ پڑھ کے۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلدی ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ایسے انٹرسٹنگ ناولز کی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔